دوستو، آج لوگ اکثر کہہ دیا کرتے ہیں کہ اللہ سب قبول کرنے والا ہے۔ وضو نہیں آتا، نماز یاد نہیں، غسل کے فرائض سے ناواقف ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں سے نہ آتے ہوں، اور اس کام کی بات چل رہی ہے کہ جس کے لیے رسول نے فرمایا الطہارۃ نصف الایمان، صفائی مومن کا آدھا ایمان ہے۔ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے اللہ سب قبول کرنے والا ہے۔ اللہ اگر سب قبول کرنے والا ہے تو پھر اللہ کو اتنی بڑی کتاب قرآن مجید اپنے نبی پہ نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کو یہ دنیا میں انبیاء اکرام کی جماعت کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ اگر جب اللہ جو بندے کریں گے، اللہ بندے جیسا بھی کریں، الٹا سیدھا اللہ سب قبول کر سکتا ہے، تو پھر بندے تو ویسے بھی کر رہے تھے۔ بڑی بھول میں ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ سب قبول کرنے والا ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھانے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے، اپنے عبادت کرانے کے لیے، اللہ کے راستے پر چلانے کے لیے، شیطان کے راستے سے بچانے کے لیے بے شمار 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام کو دنیا میں بھیجا، اور ان انبیاء اکرام کی جماعت کا ایک ہی فرمان تھا، ایک رب کی عبادت کرو، شیطان کے مکر و فریب سے بچو، اللہ کی عبادت کرو، نبی پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ۔ لیکن آج لوگ کہہ دیا کرتے ہیں اللہ سب قبول کرنے والا ہے، تو اپنی مرضی کے مطابق ہم نماز پڑھیں۔ نماز یاد نہیں، اللہ سب قبول کرے گا۔ وضو ہم سے نہیں آتا، اللہ سب قبول کرنے والا ہے۔ غسل کے فرائض سے ہم واقف نہیں، اللہ سب قبول کرنے والا ہے۔ قیام و قعود، رکوع و سجود ہمارا درست نہیں، کہتے ہیں اللہ سب قبول کرنے والا ہے۔ تو وہ لوگ زمانہ جاہلیت میں اپنی مرضی سے اپنی پسند کے خدا بناتے تھے، اپنے پسند کے بت بناتے تھے، اس کو پوجتے تھے۔ حقیقی مالک تو خدا کو ہی جانتے تھے۔ وہ لوگ بھی اپنے طریقے سے عبادت کرتے تھے، صرف فرق یہ آیا کہ ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ دوستو، آج کے دور میں لوگ جو نماز یاد نہ ہونے کی وجہ سے غسل، وضو کے فرائض، پاکی اور ناپاکی کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے نمازیں پڑھتے ہیں، ایسی نمازیں کل بروز قیامت منہ پر مار دی جائیں گی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سب قبول کرنے والا ہے، انہیں یہ یاد نہیں، قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ رب پکڑ کرنے والا بھی تو ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ذرے ذرے کا حساب لے گا، دنیا میں کیے ہوئے ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا۔ تو کیا یہ معلوم نہیں؟ اپنی منمانی کرنے والوں، ابھی وقت ہے، خدا کے خوف سے ڈرو، اپنے گناہوں کی توبہ کرو، بڑا کریم ہے وہ پروردگار، ضرور معاف فرمائے گا۔ اور اپنی نمازوں کی خامیوں پہ غور کرو، پاکی ناپاکی کے مسائل سے واقف ہو جاؤ، جو لوگ جانکار ہیں ان سے سیکھنے کی کوشش کرو، ورنہ یاد رکھو اس دنیا سے اگر یوں ہی چلے گئے تو یہ نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، اور کل بروز قیامت کف افسوس ملنے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔